اچھا بیٹا پانی پلا جا، امی خود اٹھ کے پی لو. بیٹا جلدی گھر آ جانا، امی آج میں جلدی نہیں آ سکتا، دوستوں کے ساتھ کہیں باہر جا رہا ہوں. بیٹا فلاں سے مت مل، وہ بہت برا آدمی ہے. امی وہ تو میرا جگری یار ہے. فلاں سے مل، وہ بہت اچھا ہے. امی اس کی تو شکل دیکھ کے مجھے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر آخر میں کہے امی ایک بات کہوں، آپ پہ میری جان قربان، میرا مال قربان. بتائیے دعوی محبت ماں میں یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ زور سے بولے مدد نہیں، زور سے بولے. جھوٹا ہے؟ تو منہ سے کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے منہ سے. اس کا مطلب ہے آپ ذی شعور لوگ ہیں حیدرآباد والوں. آپ یہ جانتے ہیں کہ باتوں کے غازی سے یا باتوں کا غازی بن کر کبھی اپنے دعوے کی سچائی کو پیش نہیں کر سکتا. اس کے لیے عمل چاہیے. بس یہی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک معیار اسٹینڈرڈ قائم کر دیا. اسی پہ اپنے بیان کو میں ختم کروں گا. سرکار ہجرت نبوی سے پہلے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے تو کفار کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا. سرکار نے فرمایا تم بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنا لے. مقصد کتنا پیارا ہے، اللہ ہمیں محبوب بنا لے. مقصد بہت پیارا، لیکن اس کے لیے کام کیا کر رہے ہیں؟ بتوں کی عبادت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جو میں نے تلاوت کی اور اب یہ دوبارہ کرنے والا ہوں کہ تمہارا ایک اچھے مقصد کے لیے بنایا ہوا اسٹینڈرڈ غلط ہے. اس اسٹینڈرڈ کو چینج کرو، اس معیار کو چینج کرو، اس پروسیس کو چینج کرو، اس طریقہ کار کو بدلو. مقصود تمہیں ضرور حاصل ہو جائے گا، لیکن جس طرز پہ تم چاہ رہے ہو تمہاری مرضی کے مطابق تمہارے طرز عمل سے مقصود حاصل نہیں ہوگا. تو آیت کیا کہتی ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے حبیب ان کفار سے فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو بت پرستی نہیں چلے گی، بلکہ میرا حکم مانو، میرا کہنا مانو. اور جب تم یہ کر لو گے، ابھی تو تم اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی تلاش میں ہو، پھر یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے اسے گندہ نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کرتا ہے. بس میرے پیارے بھائیوں، اچھا میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں. عشاقان رسول بیٹھے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ بیٹھے بھی ہوں گے، اس کا انکار نہ میں بہت بڑے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بنا دے. لیکن یہ لفظ عاشق جو ہم استعمال کرتے ہیں نا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ سب کو میں سفید کوٹ لا کر دے دوں اور اسٹیٹسکوپ آپ کی گردن میں ڈال دوں اور پھر کہوں کہ ماشاءاللہ آپ اتنے سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب گیٹ اپ چینج کرنے سے آدمی ڈاکٹر نہیں بن جاتا. میں آپ کو کالے کوٹ لا کر دے دوں ساروں کو اور کہوں تمام وکلاء کو میرا سلام، تو آپ کہیں گے مفتی صاحب کالا کوٹ پہن کے کوئی وکیل نہیں بن جاتا. تو خالی زبان سے کہہ کے کوئی عاشق رسول نہیں بن جاتا. باتوں کے غازی بننے سے عاشق رسول کا کوئی بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کے نعرے لگانے سے عشق رسول کے اظہار کی کوئی اس کی کریکشن نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے اللہ نے ارشاد فرما دیا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میں اس کو اگر وسعت دوں، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی محبت، اگر ہم اس مفہوم کو یوں بھی لے لیں، اگر تم اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ثبوت یہ دو کہ اپنے نبی کا حکم مانو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہاری بخشش فرمائے گا. اور یہ کام صحابہ کرام نے کیا کہ نہیں کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا اپنے عقیدے بدل لو اور مانو میری بات کہ جتنے تمہارے اکابرین تمہارے عقیدے پہ چلے گئے سب کے سب جہنم میں جائیں گے. تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا چاچا، تمہارا دادا، تمہارا تایا، تمہارا پھپھا، مانو. صحابہ کرام نے کہا آمنا صدقنا، یا رسول اللہ ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی. بالکل ہمارے عقیدے غلط تھے، ہم عقیدے بدلتے ہیں اور جو اس عقیدے پہ نہیں تھا جہنمی ہے. کوئی برادری نہیں دیکھیں گے، کوئی خاندان نہیں دیکھیں گے، کوئی سیاسی وابستگی نہیں دیکھیں گے، کوئی اپنے قبیلے کو نہیں دیکھیں گے. آپ نے فرما دیا تو وہ جہنمی ہے. اپنا عقیدہ بدل لیا. کچھ عرصے بعد سرکار نے فرمایا مکہ چھوڑ دو، مدینے چلو، ہجرت کرو اور نکلو بھی ایسے کہ رات کے اندر نکلنا، دن کے اندر نہیں، ورنہ تم پہ کوئی ظلم ہوگا کفار کی طرف سے. لہذا گھر چھوڑو، بیوی بچے چھوڑ دو، اگر وہ مسلمان نہیں ہوئے چھوڑ دو، مویشی چھوڑ دو، وادیاں بھری ہوئی ہیں اونٹوں سے، بکریوں سے چھوڑ دو، اپنے باغات چھوڑ دو، کھجوروں کے لدے ہوئے باغات جو تجارت کرتے ہیں، کیونکہ جتنے مہاجر صحابہ تھے تقریباً یہ بزنس مین تھے، زبردست قسم، گھر بھرے ہوئے سامان چھوڑ دو، تن تنہا نکلو اور مدینے چلو. ذرا بھی تیوری پہ بل نہیں آئے. یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہم نے اپنا مذہب بدل لیا، ہم نے برادریوں کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، ابھی اتنا سارا مال چھوڑ دے. نہیں، کسی کے قدم میں لغزش پیدا نہیں ہوئی، کسی کے ہاتھ نہیں کانپے، کسی کی تیوری پہ بل پیدا نہیں ہوا، کوئی تذبذب کے عالم میں نہیں آیا، کسی نے نگاہ نہیں چھڑائی. یا رسول اللہ حاضر لبیک. چل پڑے، مدینے پہنچے. سرکار نے مدنی صحابہ جو انصاری کہلاتے ہیں انہیں فرمایا ایک مہاجر بھائی کو اپنا دینی بھائی بناؤ اور اپنا آدھا مال اس کو دو. انصار صحابہ وہ تھے جب بیعت عقبہ سرکار لیتے تھے وادی عقبہ میں، تو یہ گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ آپ چھپ کے کیوں بیعت کرتے ہیں، آئیے ہم آپ کو علاقہ دیتے ہیں.
ہمارے پاس آئیے. اگر کوئی آپ کے اوپر تیر چلائے گا پہلے ہمارے سینے پہ لگے گا، پھر وہ آپ تک پہنچے. ہم آپ کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں، اس کو مرکز بنائیں، وہاں سے آپ تبلیغ دین کریں. اس کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جو آپ کے دشمن ہیں سب کے سبب ہمارے دشمن ہوں گے، سب کے دشمنی مول لے رہے ہیں. سرکاروں کے کہنے پہ تشریف لائے، اتنی بڑی قربانی. پہلے وہ آرام سے گھومتے پھرتے تھے، اب خوف اس درخت کے پیچھے سے تیر آ جائے گا، یہاں سے کوئی مار دے گا، یہاں یہ مسئلہ ہوگا، بچے کڈنیپ ہو جائیں گے، عورتوں کو اغوا کر لیا جائے گا. ساری ٹینشن قبول، سرکار کو بلا لیا. اب سرکار نے امتحان میں ڈالا، اپنا آدھا مال اپنے بھائی کو دے دو. حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینی بھائی بنے تو اپنی دونوں بیویاں سامنے کھڑی کر دیں. اس وقت پردے کے احکام نہیں تھے. کہا کہ دو بیویاں ہیں، ایک کو پسند کریں، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اس کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ نبی نے فرمایا آدھا مال دو، اور یہ میرا کل مال ہے، آدھا آپ لے جائیے، آدھا مجھے چھوڑ دیجیے. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی قربان جائیں. فرمایا اللہ تیرے مال میں، تیرے اہل میں برکت عطا فرما. فرمائے بس مجھے بازار کا پتہ بتا دے، میں خود ہی کر لوں گا. وہاں جا کے کچھ عرصے میں مالدار ہو گئے ماشاءاللہ، ایسے زبردست بزنس مین تھے. اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا، ہمارے پیر صاحب کہتے بھی دیکھو بیٹا تمہارا ایک پیر بھائی لاہور سے آ رہا ہے تو تم ایسا کرو، کتنا اکاؤنٹ میں پیسہ ہے؟ حضور 50 لاکھ. تو 25 لاکھ اسے دے دو. ہم چل پڑتے. پیر صاحب کہتے بیٹا 25 لاکھ لینے جا رہا ہے؟ ہم کہتے نہیں حضور پیر بدلنے جا رہا ہوں. کون دے 25 لاکھ روپے بھائی؟ یہ کہاں سے پیر آ گیا؟ اب دیکھیں صحابہ کرام کی قربانی کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. پھر سرکار نے فرمایا جانیں قربان کر دو. تلواریں نکال کر میدان میں آ گئے. کسی کی آنکھ باہر آئی ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پیر کٹا ہے، کسی کی آنتیں باہر آ گئی ہیں. لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی میں انہوں نے اس طرح کی. حتیٰ کہ جب غزوہ بدر ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں. آپ کے صاحبزادے جو بعد میں ماشاءاللہ ایمان لائے اور صحابیت کا درجہ حاصل کیا، عبد الرحمن، یہ مخالفوں کی طرف سے آئے ہیں. فتح مسلمانوں کو ہو گئی. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو والد صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے ابا جان غزوہ بدر میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے سامنے آئے لیکن باپ کا خیال کر کے چھوڑ دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم عبد الرحمن تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے سائے میں آتا تو تیری گردن اڑانے میں دیر نہ کرتا. روٹتی ہے خدائی تو روٹے. خدائی سے مراد اللہ کے ماں سوا کو خدائی کہتے ہیں. جتنا اللہ نے مخلوق پیدا کی اس کو خدائی کا نام دیتے ہیں. اردو کے اندر یاد رکھیں. روٹتی ہے خدائی تو روٹے، تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے. سن اے دیوانے پیارے نبی کے، یہ عشق ہے تماشا نہیں ہے. ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو فرمایا عقیدے بدل لو. میں آپ کو عقیدے بدلنے کا نہیں کہتا، لیکن آپ کے نبی کا پیغام پہنچا تو اپنے عقیدے کی درستگی کر لو. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے عقیدہ باقاعدہ کسی عالم سے پڑھا ہے، کسی کتاب سے سمجھا ہے؟ جو گھر میں ہو رہا ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارے بڑوں نے کیا وہ صحیح عقیدہ ہے، ہم جنتی ہو جائیں گے. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کے بڑے غلطی کرتے رہے ہیں، جو آپ کے گھر میں ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن ایک دفعہ جھانچے تو صحیح، ایک دفعہ پرکھے تو صحیح. ہو سکتا ہے کوئی نظریہ، کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی عقیدہ غلط صلاحیت کر گیا ہو اور ہم جہنمی ہو جائیں. لیکن مسلمان اس کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وقت نکالنا پڑے گا اور پڑھنا پڑے گا. سرکار نے صحابہ کو ہجرت کا کہا. یہ حقیقی ہجرت تھی کہ ایک علاقے کو دین کے لیے چھوڑ کر دوسرے علاقے میں منتقل ہو جانا. علماء نے فرمایا ہجرت کی اور بھی قسمیں ہیں. وہ یہ کہ اگر گندا ذہن ہے تو پاکیزہ ذہنی کی طرف ہجرت کرنا. اگر نگاہوں میں گندگی بھری ہوئی ہے تو نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کرنا. اگر کلام میں گندگی ہے تو پاکیزہ کلام کرنا. اگر صحبتیں گندے لوگوں کی ہیں تو اچھے لوگوں کی صحبت کی طرف جانا. اگر مجالس گندی ہیں تو ہمارے موبائل فون کی کانٹیکٹ لسٹ میں شاید ہی کسی عالم اور مفتی کا نام ہو یا کسی نیک آدمی کا. بعد اوقات سارے کے سارے ایک سے ایک بڑھ کر ماشاءاللہ دنیا کے اندر افلاطون اور ارسطو، ان سب کے نمبر ہمارے اس میں ہوں گے. ہم راتوں میں جب بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، ماں بہن کی گالیاں، فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، یہ فلم وہ فلم، اس طرح کی ہماری صحبتیں ہیں. اگر ہم حرام ذریعے سے رزق کما رہے ہیں، چونکہ لائف سٹائل چینج ہو چکا ہے، بچے اس کی وجہ سے عزت پا رہے ہیں، اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، بیوی سونے میں پیلی ہو کر جب شادی بیاہ کے اندر جاتی ہے تو عورتیں اس کو بڑا VIP پروٹوکول دیتے ہیں. ایک اچھے پوش علاقے کے اندر بنگلہ بھی بن چکا ہے. اب آپ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہجرت کریں رزق حرام سے رزق حلال کی طرف. دیکھیں گے آخرت میں دیکھا جائے گا. ہم تو تیار نہیں ہیں اس کے لیے. ہماری زبان کی پاکیزگی کہاں ہے؟ بات کے شروع میں ماں بہن کی گالی، درمیان میں گالی، آخر میں گالی. میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں. آپ کہتے ہیں میرا دوست ہے اور وہ آپ کی ماں کے اوپر گندے گندے الزام لگا رہا ہے گالی کی شکل میں. اب وہ گالی تو میں بول کے نہیں سنا سکتا، لیکن آپ ان کے مفہومات پہ غور کریں. وہ کبھی آپ کے والد کو گالیاں دے رہا ہے، کبھی آپ کی ماں کے کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کے مفہوم کو نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں ہر دوست ہے، مذاق میں کر رہا ہے، تعلیم آردی صاحب. اور اسی طرح ہم کسی کے اس کو بھی ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. وہ بڑے پاکیزہ نفوس تھے. ہو سکتا ہے ہمیں کوئی بدبخت ایسا بیٹھا ہو جو ماں باپ کو گالیاں بھی بکتا اور مارتا بھی ہو. اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اگر یہ توبہ نہ کرے. سرکار نے فرمایا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. صحابہ کرام نے اس کی رسول اللہ کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے.
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی دلواتے ہو تو یہ ایسا ہی ہے جیسے خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو. لڑائی جھگڑے میں بھی ایسے ہوتا ہے نا, فوراً ماں بہن پہ پہنچ جاتے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑے میں بھی ہم نے دیکھا ہے, بھائی تمہارا آپس کا جھگڑا تھوڑا نہیں کرو, بہت اچھا ہے, چلو ہو گیا, آپس میں رکھو. فوراً شوہر اس کے ماں باپ تک پہنچے گا, وہ بھی مرحوم والدین تک, تو بیوی بھی غصے میں آتی ہے, خبردار جو میرے ماں باپ کو کچھ کہا کیا کر لے گی تو, چل میں بھی بولتی ہوں. یہ دونوں گناہگار. تو آئیں گے ہم پاکیزگی کی طرف کہ گالیاں چھوڑ دیں, غلیظ فحش باتیں کرنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم ہجرت کریں گے بے عملی سے عمل کی طرف؟ اس کا بھی تو تقاضا ہے, یہ بھی تو تجارت ہمیں کرنی چاہیے, یہ ہجرت ہمیں کرنی چاہیے. ہم بے نمازی ہیں تو نمازی بنے. کتنے ہم میں سے, میں نے جیسے ابھی کہا, بہت سے 5 وقت نمازی نہیں ہوں گے. بعد ہمیں ملتے ہیں مفتی صاحب 5 وقت تو نہیں پڑھتا ہوں لیکن 2 کبھی نہیں چھوڑتا ہوں. ایک ان کا بھی استاد ہوتا ہے, کہتے ہیں صاحب 5 نہیں پڑھتا, جمعہ آپ کے بھائی نے کبھی نہیں چھوڑا. ایک ان کا بھی استاذ الاساتذہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں مفتی صاحب جمعہ بھی نہیں پڑھتا لیکن عید آپ کا بھائی کبھی نہیں چھوڑتا. بڑا تو احسان کر رہا ہے دین اسلام پر, بڑا تو نے کارنامہ کیا, رزق اللہ کا کھائیں, اس کے دشمن شیطان کی بات مانے. یہ ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہے اور 5 مرتبہ تم اس میں غسل کرو تو بتاؤ تمہارے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں. فرمایا بس جب تم 5 نمازیں پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دے. اور فرمایا سب سے پہلے بروز قیامت تم سے تمہاری نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر یہ کمپلیٹ ہوئی تو آگے آسانی ہے, اگر اس میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے. لیکن چونکہ اس کے ساتھ کوئی مادی چیز وابستہ نہیں ہے, اس کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب تشریف فرما نہیں ہے, اس لیے کوئی توجہ نہیں ہے. اگر آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ بھی با جماعت اس کو 1 لاکھ روپے روزانہ ملیں گے, کوئی گھر میں سوتا نظر آئے گا؟ اب تو ماں بھی جاگتی رہے گی ڈنڈا ہاتھ میں سنبھال کے کہ نہیں سو گئی تو فجر نکل جائے گی میرے بیٹے کی. 1 لاکھ ایک بیٹے کے, 2 لاکھ, 3 لاکھ, سرتاج کے 4 لاکھ. اور اگر فقیرہ کو بھی کہتے ہیں کہ جی آپ نے پڑھا تو فقیرہ کے 5 لاکھ, 5 لاکھ ڈیلی, تو مہینے کے اندر کتنے ہو گئے کیلکولیشن کر کے, ہیں ہم تو کروڑ پتی ہو جائیں گے. اب ہر شخص نماز پڑھے گا. لیکن چونکہ آپ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یعنی جب تم نماز پڑھتے ہو تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, میرا دل خوش ہوتا ہے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر. بخاری اٹھا کے پڑھیں, بالکل سرکار وفات کے قریب ہیں, اتنی نقاہت طاری ہوئی کہ آپ مصلی پر بھی نہیں آ سکتے تھے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں. صحابہ کہتے ہیں صدیق اکبر نماز پڑھ رہے تھے, ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے, اچانک حجرے کا پردہ ہٹا, ہم نے اس طرف دیکھا, میرے آقا باہر تھوڑا سا یوں جھانکا, روشن چہرہ میرے آقا کا باہر آیا اور سرکار مسکرائے, خوش ہوئے اور پھر اندر چلے. اسے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ سرکار نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر جب صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں بڑے خوش ہوئے اور دیکھنے آئے کہ میرے مجاہدین مجھ سے محبت کرنے والے اپنی محبت کا کیسا عملی ثبوت دے رہے ہیں. اور دوسرا عقیدہ ذہن میں رکھیے گا, صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی, نماز میں توجہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی جانب, لیکن جب مصطفیٰ نظر آئے تو انہوں نے سب نے چہرے ادھر کو کر لیے اور سرکار کو دیکھا. اور راوی کہتے ہیں کچھ صحابہ ایسے تھے قریب تھا کہ اپنی نماز توڑ دیتے اور بھاگ کے سرکار کے پاس پہنچ جاتے, لیکن پھر وہ رکے. لگاؤ شرک کا فتویٰ, بولو ان کو مشرک لگا سکتے کوئی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے, اور جب لاجک پوچھی جائے کہ آپ نے کیا بدتمیزی والا جملہ لکھا ہے اور جواب میں وہ یہ کہے بھائی یہ اس لیے لکھا ہے کہ گدھے کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ نہیں ہوگا, تو تعظیم الہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا, لیکن نبی کا خیال لاؤ گے تو تعظیم کے ساتھ آئے گا, تو اللہ کی تعظیم میں فرق آئے گا. تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ کرام نے جو در دیکھا اور عزت کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ, ادب کے ساتھ, بتاؤ یہاں پر اللہ کے تعظیم اور ادب میں کمی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی تھی تو پھر اللہ کے نبی کیوں خاموش رہے؟ ایک حدیث سے تقریر ہوتی ہے, یاد رکھیں, قولی حدیث, ایک عملی یا فعلی حدیث ہوتی ہے, کر کے دکھاتے ہیں, اور ایک ہوتی ہے تقریری حدیث. تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم کسی عمل کو دیکھتے ہیں, کسی بات کو سنتے ہیں اور اس کو غلط نہیں کہتے, خاموش ہو جاتے ہیں, تو آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ عمل یا وہ قول بالکل جائز ہے. تقریر مانا ہوتا ہے پختہ کرنا, تو گویا کہ اس کے جواز کو آپ اپنی خاموشی سے پختہ کر دیتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور چلے گئے, یہ نہیں فرمایا جس نے مجھے نماز میں دیکھا اس نے اللہ کی تعظیم میں کمی کی کیونکہ میری طرف عظمت کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ دیکھا, اپنی نماز کو لوٹاؤ. نو, بلکہ نماز میں نبی کا خیال آنے سے یقیناً صحابہ کی نماز اور باعث برکت ہوئی. اور ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں, اگرچہ یہ موضوع نہیں لیکن یہ آئے گے تو برکت کے لیے سنیں. سرکار آخری عمر کے سٹیج پر ہیں, بیمار ہو گئے, فرمایا سوری یہ دوسری روایت, دوسری سناتا ہوں. سرکار 2 قبیلوں میں جنگ لڑائی ہو گئی, سرکار صلح کے لیے تشریف لے گئے, ظہر کا وقت آ گیا, اب پتہ نہیں تھا سرکار آئیں گے کہ نہیں, تو صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی حضور آپ نماز پڑھ, کیونکہ جب سرکار نہیں ہوتے تو سب آپ ہی کو آگے کیا کرتے تھے, اور یہ آپ کی خلافت کی طرف اشارہ بھی تھا کہ آپ خلیفہ اول بنے. صدیق اکبر نے نماز شروع کر دی,
اتنے میں سرکار تشریف لے آئے. اب نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ وہ پیچھے کھڑا ہو. سرکار صفوں کے درمیان سے نکلتے گئے, جہاں سے نکلتے تھے لوگ ہٹتے, سرکار آگے بڑھتے رہے. اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے دائیں بائیں بالکل متوجہ نہیں ہوتے, تو صحابہ نے یوں ہاتھ مارنے شروع کیے تاکہ صدیق اکبر کو پتہ چلے سرکار آ گئے. توجہ ٹوٹل سرکار کی طرف ہو گئی, حتیٰ کہ سرکار مصلی کے قریب. اب وہ صدیق اکبر نے جب شور ہوا, تھوڑا سا آوازیں زیادہ ہوئی, تو دیکھا سرکار کھڑے ہوئے, پیچھے ہٹنا چاہا. سرکار نے اشارہ کیا صدیق کھڑا ہو, لیکن غلام کیسے کھڑا ہو, آقا ساتھ پیچھے آ گیا. سرکار نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. جب مکمل ہو گئی تو فرمایا کہ صدیق ہم نے تو آپ کو اشارہ کیا تھا کہ نماز پڑھائیں, کیوں پیچھے آ گئے؟ عرض کی کہ میرے نبی کھڑے ہوں اور ابو قحافہ کا بیٹا نماز پڑھائے. صدیق اکبر تو حالت نماز میں نبی کی تعظیم میں پیچھے ہو جائیں تو شرک کے فتوے جاری نہ ہوں, بلکہ قیامت تک کے لیے ادب ہو. اور کوئی یہ کہے کہ نماز میں نبی کا خیال لائے تو شرک اور بدعت ہو جائے گا, یہ غلط خیال ہے, اس کو نکالنا ہوگا. تو ہمیں ہجرت کرنی ہوگی نماز کی طرف. رمضان کے روزے رکھیں. میں یو کے گیا, ایک باڈی بلڈر لڑکا بیٹھا ہوا, اس کا بیان میں کر رہا تھا, ختم ہوا, کویسچن آنسر سیشن ہوا, جی میں کویسچن کرنا, پوچھو بھائی. کہنے لگا اصل میں بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تو میں روزے نہیں رکھتا, کیا حکم ہو؟ بس چھوڑا آدمی, پھر اس کو شرم اور غیرت دلوائی. اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے صحابہ نے تو گردنیں کٹوائیں, اور ہمیں گٹکا روک لیتا ہے, ایک سگریٹ روک لیتی ہے, بولتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا روزے میں. میم پوری پتنی کون کون سی اور جے ایم اور پتنی کون کون سی, دانت اتنے غلیظ, کھا کے ہنستے بھی نہیں, صحیح نا, دانت تو کھول بھائی. نہیں, وہ دانت کیوں کھولے گا, اتنے غلیظ اور گندے دانت. اللہ کے نبی تو بالکل وفات کے وقت بھی مسواک کر رہے تھے, اتنا صفائی کا خیال. صفائی نصف ایمان ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں نبی کریم اور میرے لعاب کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا, ایسے کہ سرکار میری گود میں تھے, آخری ٹائم تھا, میرے بھائی عبد الرحمن آئے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھی, سرکار نے مسواک کو دیکھا, میں سمجھ گئی میرے سرتاج مسواک کرنا چاہتے ہیں. میں نے ان سے مسواک لی, اسے اپنے دانتوں سے چبا کے نرم کیا اور سرکار کو دی, سرکار نے اس کو اپنے دانتوں میں پھیرا. یہ تعلیم امت کے لیے تھا, ورنہ خدا کی قسم میرے آقا کو مسواک کی ضرورت نہیں تھی. مسواک سے میرے آقا کا منہ خوشبودار نہیں ہوتا تھا, مسواک خوشبو پایا کرتی تھی. یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا. اور ہمارے دانت اتنے گندے, 3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں تو اسمیل آتی ہے سامنے سے. دانت کھول دے تو اتنے غلیظ, کیا بچے ڈر جائیں کہ یہ کیا ہے, دانت ہے کیا چیز ہے, لال گندے پیلے. یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. اچھا آپ یہ بھی نہیں کیجیے گا کہ پڑوسی کو مارے, تیری بات ہو رہی ہے بھائی, خدا کے واسطے یہ مت کیجیے گا. کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو تو میں عرض کر رہا ہوں, آپ اس پہ ٹونٹنگ کر کے ایسا نہیں کیجیے گا, وہ بیچارے کو اور ایسا کر دیں. تو ہم تیار ہیں اس کے لیے کہ ہم یہ چیزیں چھوڑیں اور اس طرف آئیں. تو رمضان کے روزے کتنے لوگ اسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہم تکبر چھوڑ کے عاجزی کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مدینہ منورہ میں جا رہے ہوتے, کنیز آتی چھوٹی بچیاں, سرکار کے ہاتھ پکڑ لیتی, کہتی ہیں اللہ کے رسول ہمیں کچھ کام ہے, ہمارے ساتھ چلیے. سرکار کہتے چلو, ان کے کام کے لیے تشریف لے جاتے. خادم تھک جاتا اس کے ساتھ مدد کرتے تھے, چکی پیس لیا کرتے تھے, اپنا سودا سلف خود بازار سے لے کر آ جاتے تھے. اتنی عاجزی ان کی ساری. اور ہمارے اندر تکبر اور غرور ٹوٹ ٹوٹ کے بھرا ہوتا ہے, ٹوٹ ٹوٹ کے بھرا ہوا ہے. کبھی مال کا, کبھی تعلیم کا, کبھی منصب کا, کبھی سورسز کا. اس کے جواب میں بھی نتیجہ نکلتا ہے, کسی کے منہ پہ تماچا مارتے ہیں, کسی کو جیل میں ڈلوا دیا, کسی کے دانت توڑ دیے. اور خاص طور پہ جتنے یہاں ٹارزن ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو بیویوں کے اوپر روب جماتے ہیں. باہر اخلاق کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سب کہتے ہیں جی سائیں کیا لے جائے آپ کا, اتنا اخلاق آپ کا. اور گھر میں دیکھیں تو سلطان راہی بنا ہوتا ہے, گنڈاسا لے کے پہنچتا, دھاڑ دروازے کو لات. ایک بچہ ٹیبل کے نیچے, بچی پردے کے پیچھے, کیا ہو بھائی سلطان راہی آ گیا, یہ تیری یہ تیری وہ, مدر سسٹر ایک کر دیتا ہے بہن, مارنا پیٹنا, پاؤں کی جوتی سمجھا ہوا ہے. اور باہر نکلتے ہیں میں تو آپ کا خادم ہوں, بعد اس سے بڑھ کے سپرلیٹو ڈگری, میں تو کتا کمینہ ہوں. اور بھائی ڈاگ اور کمینے, تم گھر میں جا کے بیوی کے اوپر تو ایسے شیر ہو جاتے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں. تحدیث نعمت کے طور پہ بیان فرمایا. یہ کام نہ کرے خدا را. اگر آپ اپنی زوجہ کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے, وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے. اگر ایک کمزور مخلوق آپ کے تابع کر دی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس تکبر میں آ کر نبی کریم کی سنت کو ترک کر کے اس کے منہ پہ تماچے ماریں, اپنے بچوں کے سامنے اس کو ذلیل کریں, اپنے خاندان والوں کے سامنے اس کی عزت اتار کے بار بار ہاتھ میں رکھیں. تو پھر حساب کتاب کے لیے تیار رہیے گا. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یا رسول اللہ میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں اور میں ان کو مارتا ہوں, میرا اور ان کا کیا حساب ہوگا؟
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت تم دونوں کو ترازو کے پاس کھڑا کیا جائے گا، تیرے غلاموں کی غلطیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی اور تیری سزا دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی، اگر دونوں برابر ہوئی تو نہ لینا نہ دینا، اگر ان کی غلطیاں زیادہ تیری سزا کم ہوگی تو ان کی نیکیاں نکال کر تیرے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر تیری سزا زیادہ ہوئی اور ان کی خطا کم ہوئی تو تیری نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ وہ صحابی روتے ہوئے چلے۔ آپ اندازہ کریں بعض اوقات ہمارے بے تکلف دوست ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم اس لیے اگنور کر دیتے ہیں یار دوست ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس سے کہیں کم درجے کی غلطی بیوی سے ہو جائے تو اس کی ماں بہنیں کر دیتے ہیں۔ وہ بیچاری 4-4 گھنٹے چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر گرمی میں جل کر ہمارے لیے کھانا بناتی ہے اور موصوف کو کھانا پسند نہیں آیا، نمک تیز ہو گیا، مرچیں تیز ہو گئی، گوشت نہیں، تو بعض اوقات تو پلیٹ لے کے مارتے ہوئے دیکھا گیا منہ پہ مار دیتے ہیں، پلیٹ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور 4 گالیاں دے کر نکل جاتے ہیں گھر سے باہر۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اخلاق ہمارے نبی کو تو نہیں۔ تو جو ایسے ٹارزن بھائی تشریف فرمائیں، بروز قیامت ہوگا یہ کہ آپ کی زوجہ کھڑی ہوں گی اور آپ زوجہ کی غلطیاں ایک طرف اور آپ کی مار پیٹ گالی گلوچ ذلیل کرنا اور میکے چھوڑنے کی اور طلاقوں کی دھمکیاں دینا ایک طرف، اب حساب کتاب اسٹارٹ ہوگا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے غلام کو ہنٹر سے مار رہا تھا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی، اے ابو مسعود جتنا تجھے اس غلام پہ قدرت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قدرت حاصل۔ کہتے میں نے پلٹ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میرا ہیبت کی وجہ سے دل کانپ گیا اور میرے ہاتھ سے ہنٹر گر گیا۔ کہتے میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تو اپنے اس غلام کو آزاد نہ کرتا تو جہنم میں جاتا۔ تو اپنے ماتحت پر ظلم کرنے والے تھوڑا سا غور کر۔ ایک صحابی آئے، اچھا کیا کریں اب؟ یہ طرز بھی اختیار کر لیں، یہی نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ بھی اختیار کر لیں۔ ایک صحابی یا رسول اللہ میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں کیا کروں؟ فرمایا درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو۔ فرمایا میں کرتا ہوں، پھر غلطی کرتے ہیں۔ فرمایا پھر معاف کر دیا کرو۔ کہا میں پھر معاف کرتا ہوں، پھر غلطیاں کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر معاف کر دیا کرو۔ تو کہنے لگی رسول اللہ آخر میں کب تک اس کو معاف کرتا جاؤں؟ سرکار نے فرمایا اس وقت تک جب تک تیرا رب تیری خطاؤں کے باوجود تجھ سے درگزر کرتا چلا جا رہا ہے۔ کتنی پیاری تعلیم ہے آپ کے نبی۔ آئیے عاجزی کی طرف، اللہ نے آپ کو اگر منصب دیا ہے عاجزی، اپنے ماتحتوں کو پیار دیں، شفقت، وہ اخلاص سے کام کریں گے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں قریبی لوگوں کو پیار شفقت دیں، آپ کے لیے اچھا ورک کریں گے، دیانتداری سے کریں گے۔ ہاں اگر کہیں آپ محسوس کرتے ہیں کہ گرفت کرنی ہے اور واقعی شرعی طور پہ بنتی ہو تو اس میں منع بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی ہجرت کی طرف آئیے۔ اسی طریقے سے بس آخری بات جو عمل سے تعلق رکھتی ہے، یہ جو ریش مبارک ہے یہ سنت واجبہ جمہور کے نزدیک، بعض علماء نے اس کی سنت موقدہ ہونے کا قول بھی کہا ہے۔ دونوں کا مال اور نتیجہ یہ ہے کہ واجب کا ایک بار ترک گناہ صغیرہ ہوتا ہے، مکروہ تحریمی، عادت بنا لیں گناہ کبیرہ، اور سنت موقدہ کے ترک کی عادت بنا لیں مکروہ تحریمی، اور جب مکروہ تحریمی ہوگی آگے چل کر یہ گناہ کبیرہ بن سکتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں نے جو عادت دیکھی ہے، دور کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو، کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، شعبہ ہائے زندگی کیسا ہی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک مثال ضرور قائم کرے گا۔ آپ کے درمیان داڑھی والا بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، زبان کی حفاظت کرنے والا بھی ہوگا، آپ کو مل جائے گا خاندان میں، مسجدوں کے اندر، اداروں کے اندر، کہیں نہ کہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ جب بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ ماحول بدل گیا تھا، جدید دور تھا، میں کیا کرتا؟ وہ جو تیرے ساتھ اسی جدید دور میں تھا اس کے ساتھ کیا مجبوریاں نہیں تھیں، کیا پریشانیاں نہیں تھیں، کیا ٹینشن نہیں تھے، کیا اس پر ٹونٹنگ نہیں ہوئی؟ اس نے کیسے اس کا ثبوت دیا؟ تو کوئی عذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا۔ تو تھوڑا سا اپنے چینج کرنے کی طرف خصوصاً ہاتھ جوڑ کر بعض عمر کے ایسے سٹیج پر آ جاتے ہیں کہ اب مطلب داڑھی نہ رکھنا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ مطلب ریزن کوئی ویلڈ نہیں ہے نوجوانوں کے لیے بھی کہ جی ابھی میری شادی نہیں ہوئی یا میں داڑھی رکھ لوں گا تو شاید پھر اور مسائل ہو جائیں گے۔ رکھنی چاہیے نوجوان کو، لیکن جب ایک آدمی اوور ایج ہو جاتا ہے، آپ نے شادی کرنی ہے نہیں، کوئی جی ایف مینس گرل فرینڈ، نو، یہ بھی عمر کہاں بیٹا، کہاں ہماری عمر ہے تو ٹھیک ہے، اور کوئی شوق پورا کرنا ہے نہیں، پھر سنت رسول سے اتنی نفرت کیوں اس کو چھیل چھیل کے آپ گندی نالی کے اندر بہاتے ہیں؟ آپ کے نبی نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مجھ سے چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور مجھے بڑا دل جلتا ہے اس چیز پر کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سپر مارکیٹ کی پروڈکٹس بنا لیا۔ ٹرالی لے کے چلتے ہیں، ایک ریک میں چیز پسند آئی، یہ ڈال یہ ڈالی یہ ڈالی یہ ڈالی، باقی کو چھوڑا، لائے پیمنٹ کی گھر لے گئے۔ ایسے ہی معاذ اللہ شاید ہم نے کہا ہے کہ نبی کریم کے احکام سامنے پیش کرو، دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو، باقی چھوڑ دو۔ کیوں؟ جی میرا نفس نہیں مان رہا، شیطان اجازت نہیں دے رہا، بیوی ناراض ہو جائے گی مجھ سے۔ ایک آدمی نے کہا مجھ سے میں داڑھی نہ رکھ سکتا ہوں، کیوں؟ میری بیوی کہے گی میں ملا کی بیوی تو اس لیے میں داڑھی نہیں رکھ رہا۔ یار تم بیوی کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی کی کوئی اہمیت نہیں؟ سرکار فرمانے داڑیاں بڑھاؤ، منہ سے چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی صورت مت بنو۔ اسی طریقے سے دنیا کیا کہے گی؟ ہماری گیدرنگ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ہم پہلے دینداروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں،
اب جیسے ہم سوچتے ہیں کہ چلو یار میں کچھ کرتا ہوں، ایک دم ان کا خوبصورت سا چہرہ سامنے آتا ہے، ایک مذاق اڑائے گا، دوسرا کیا کہے گا، پھر تیسرا ایک جھرجھری سے لیتے ہیں، ابھی نہیں بعد میں دیکھیں گے۔ اور کتنے نوجوان ایسے ہیں جو بعد میں دیکھیں گے کہ سوچ سوچ کر آخر دنیا سے رخصت۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان سچے عاشق رسول تھے۔ اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنا عقیدہ بدلا، مکہ چھوڑا، دولت چھوڑی، برادری چھوڑی، مدینے آئے، انصار صحابہ نے قربانیاں دی، اور 10 سالہ مدنی زندگی جب تک سرکار سامنے رہے وہ قربانیاں دیتے رہے، حتیٰ کہ سرکار کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی سرکار کی اطاعت پر کامل رہے اور کبھی بھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی۔ یہ ہے عشق رسول کا اصل معیار جو اللہ بھی قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور اس کو کہنا چاہیے عاشق رسول۔ یہ میری تھوڑی سی مطلب ایک گزارش ہے، آپ کہیں میں آپ کو منع نہیں کرتا ہوں کہ سب کچھ شاقان رسول بیٹھے ہیں، ایک آدمی اس نے زن قائم کر کے ہی کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن خود مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ یار ہم اس معیار پہ پورے اترنے کے نہیں اتر رہے۔ نبی کا کہنا ماننے کو دل نہ چاہے، نبی کی بات سن کے غصے میں آ جائیں، نبی کی بات سن کر ہم ہیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو اس سے آزاد ثابت کرنے کی کوشش کریں، تو پھر کیسا عشق رسول ہے یہ؟ آپ کی بیوی آپ کا کہنا نہ مانے، آپ کو پانی پلاؤ نہیں پلاتی، چائے بناؤ نہیں بناتی، کھانا کھلاؤ نہیں کھلاتی، روٹی بناؤ نہیں بناتی، کپڑے دھو دو نہیں دھوتی، آپ ایسی بیوی کو گھر میں رکھیں گے؟ اگر قدرت رکھتے ہیں تو آپ کا بچہ آپ کی نافرمانی کرے، اسی طرح آپ اس کو اپنی فرما بردار اولاد ڈکلیئر کریں گے یا نافرمان قرار دے دیں گے؟ آپ کا کوئی دوست ایسا سیاڑا قسم کا مل جائے کہ آپ اس سے جو کچھ کہے وہ اپنے فائدے نکلوائے، آپ کی بات ہی نہ مانے، تو آپ کہیں گے بھائی نکل یہاں سے جڑ ہوشیار۔ لیکن ہم نبی کے کچھ بھی نہ مانیں، اللہ کی نہ مانیں، ایک آزادانہ زندگی گزاریں، اس کے باوجود غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ ان نعرے لگانے سے کیا جاتا ہے؟ گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگائیں، سامنے والا بھی متاثر، بلکہ جو جتنا بلند نعرہ لگاتا ہے بعد میں اس کی تعریف کرتے ہیں، آج تو چودھری صاحب آپ نے محفل لوٹ لی، چودھری صاحب کالر سیدھے کر کے نکل لیے۔ ابے بھائی نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ صدر میں چلے جائیں، دیکھیں وہ دوائیاں بیچ رہا ہوتا ہے، پورا مجمع لگا ہوتا ہے، وہ کیسے زبردست قسم کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کام کی بات ہونی چاہیے نا، اس کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، تب ہوگا۔ اس لیے خدا را ان محافل کے انعقاد کے مقصد کو سمجھیں، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھیں، اپنے نبی کی محبت کو اپنے دل میں حقیقتاً پیدا کریں، جو خود یہ تقاضا کرے کہ نہیں، جب ماں کا حکم نہیں ٹال سکتے تو نبی کا کیسے، جب باپ کا حکم نہیں ٹال سکتے تو نبی کا کیسے، جب جج اور وکیل کا حکم نہیں ٹال سکتے تو نبی کا کیسے، جب اپنے افسر کا حکم نہیں ٹال سکتے تو نبی کا کیسے؟ نبی کی عظمت کا تقاضا ہے کہ حکم مانا جائے، اور جب آپ فرسٹ اسٹیپ پہ اٹھائیں گے کہ آپ کی ذہن سازی ہو جائے گی، انشاءاللہ پھر آپ اپنے اندر روحانیت اور نورانیت محسوس کریں گے، پھر سیکنڈ اسٹیپ، پھر تھرڈ، پھر فورتھ، اللہ آپ کو برکت دے گا، پھر آپ اپنی اولاد کی بھی اچھی تربیت کر سکیں گے، آپ کے بچے آپ کی مثالیں دیں گے، میدان معاشر میں پوری فیملی آپ کے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ سرکار آپ کو اشارہ فرمائیں گے جنت میں جاؤ۔ یوں نہیں ہوگا کہ آپ کو کھڑا کر کے حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ جو میں نے باتیں کہیں ناراض مت ہوئیے گا، اس کو بیان کی دفعہ اور سن لیں، دوسروں کو سننے کے لیے دیں۔ آج جب آپ بستر پہ لیٹ جائیں تو تھوڑا سا ہم اپنی عملی حالت، اپنی ذہنی کیفیت، اپنی آنکھوں، اپنے زبان کے استعمال، اپنے رزق کے حصول کے ذرائع، اپنی گیدرنگز، اپنے سرکل، اپنے دوستوں کی ذرا عملی حالت کو اپنے ذہن میں لا کر سوچئے، اگر آج آپ کو موت آ گئی تو قبر میں کیا ہوگا؟ یہ ضرور سوچئے گا۔ اگر آج آپ مر جاتے ہیں، کتنے دوست آپ کی قبر پر آئیں گے؟ چلے یہ بھی ایک آخر میں سوچ دیتا ہوں، میں لڑوانا نہیں چاہتا ہوں، اللہ نہ کرے، لیکن آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے، بس ختم، ٹائم ہو گیا۔ آپ اپنے دوست سے پوچھئے گا یار جنازے کی دعا بتانا ذرا، اور جنازہ کیسے پڑھتے ہیں اس کا طریقہ بتا۔ جو قریبی دوست ہیں ان سے پوچھئے۔ مجھے غالب گمانے کے بہت سارے کہیں گے نہیں پتا، اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جب تم مرو گے نا دوسرے تمہارے لیے دعائے بخشش و مغفرت کر رہے ہوں گے، میں جگری یار خالی ہاتھ باندھ کے ادھر اور ادھر دیکھ کر یہ کہہ رہا ہوں گا جو امام کی نیت وہ میری نیت، جو امام پڑھے وہ میں پڑھوں۔ یہ سب سے آسان یہ طریقہ، یعنی ایسے ہم لوگوں کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ عمل کی طرف آئیں، حقیقی عشق کی طرف آئیں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ میری کتاب قرب الہی اگر پاسبل ہو، حاجی گلشن الہی صاحب سے اگر آپ رابطہ کر لیں تو حضرت اگر مجھے کہیں گے تو میں انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ کتاب آپ لیجیے، بیسٹ بک ہے اس دور کی، تصوف کے موضوع پر ہے۔ ہمیں اگر اللہ کے قریب ہونا ہے، فرسٹ اسٹیپ کیا لینا ہے، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، پھر فورتھ، پھر ففتھ، اس طرح اس میں 13 کمال لکھے ہیں، اور اس میں آپ جب اللہ کے قریب آنے لگتے ہیں کیسے رکاوٹیں آئیں گی، بیوی بچے، ماں باپ، دوست احباب، مخلوق، نفس، شیطان، ان کو کیسے ان سے لڑ کے آگے نکلنا ہے، یہ بیسٹ بک ہے۔ خصوصاً جو پیرنٹس یہاں تشریف فرما ہے، میری گزارش ہے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو پڑھنے کے لیے دیں۔ جو تربیت آپ کو کرنی تھی نا، یہ کتاب آپ کا آدھے سے زیادہ کام کر دے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کوئی بات، کوئی جملہ کسی کو ہرٹ کر گیا ہو، آپ نے برا محسوس کیا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن ہماری بات پہ غور ضرور کیجیے گا۔ وآخر دعوانا